لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ سب تیار کیے ہیں. آگے چلیے اور آگے اور آگے. اب دیکھیے غور سے سنیے گا. جو آپ گزشتہ سنے تھے نا جتنی باتیں، اور میں آپ کو ایک مثال بتایا تھا کہ میں حضرت حبیب صاحب کو کیسے پہچاننا ہے، یہ نوچ ہے ان کی امانت ان کو دینا ہے، وہ چیز سمجھنے کے لیے اب آپ کو ضرورت ہے. حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اصل میں حضرت مہدی کون ہوں گے؟ ابو داؤد شریف کی کتاب الفتن میں لکھا ہے، حدیث نمبر بھی لکھا ہے کہ 259. حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. اچھا، جیسے ہی آپ بولتے ہیں مدینہ میں پیدا ہوں گے، انہیں کیا بولتا معلوم؟ گوگل پہ تمہیں سرچ کرو مدینہ کا معنی کیا ہے. مدینہ میننگ فور انگلش، ان انگلش نکالو تو کیا آتا معلوم؟ سٹی کے معنی آتے ہیں. ہمارے یہ کوسا جی، یہ سٹی کے معنی بنگلور سٹی، ایسے یہ کیا نام ہے، ایسی سٹی آپ دہلی کی سٹی، ایسی سٹی کا نام آتا ہے. گوگل وہ زمانے میں تھے کیا؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھے نا. ان کو کیا معلوم وہ زمانے کے عربی لینگویج کا اس زمانے میں کیا معنی ہے؟ ہزاروں کے معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے صلاۃ کے. ابھی اذان دی ہے نا حی علی الصلاۃ بول کے، صلاۃ کے معنی کیا آتا ہے؟ صلاۃ رہتی ہے نا جماعت والے، آ جاؤ نماز کی طرف، صلاح قائم کرو بولتے نا. ایک تو نماز میں بولتے ہیں نماز قائم کرو، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بولے تو بھی صلو علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما بولتے ہیں نا، بولتے اللہ وصلی علی. یہاں میں درود پڑھے تو بھی صلاۃ بولتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اسی صلاۃ کے معنی اگر اللہ کی طرف لیے تو علماء کو معلوم ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے، رحمت کے معنی میں آتے ہیں. اگر اس کے بعد جو ہے حضور کی طرف لیے تو درود کے معنی میں، امت کی طرف لیے تو جی مغفرت کے معنی میں آتا ہے. تو یہ ایک ورڈ کے معنی کتنے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں. تو اسی طریقے سے مدینے کا بھی کئی معنی آتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حدیث میں کیا استعمال ہوا ہے. چھوٹا سا بچہ، کیا نام تمہارا؟ مدینہ منورہ کہاں ہے؟ اسے عرب میں کہتے ہیں. سب کو معلوم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے عرب میں. لیکن یہ لوگ کیا کرتا ہے معلوم؟ اس مدینے کے کاٹ کر کے بولتا دیکھو جو سٹی، یہ سرچ کرو تمہیں موبائل کا کیا ملتا ہے، اس کا معنی سٹی کے آتے ہیں. اب سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہاں کہتے ہیں معنی تو سامنے دکھا رہا ہے صحیح سے. اب وہ سٹی سے کون سی سٹی مراد کرتا؟ دہلی سٹی مراد ہے. شکیل بن حنیف وہاں سے دعویٰ کریا تھا سٹی دہلی بچے کی میں مہدی ہوں. تو ویسا یہ حدیث کی تعبیر وہاں نے جا کے سیٹ کرتا ہے. اب دیکھیے حضرت مہدی خود کو مہدی نہیں کہیں گے. اس زمانے کے جو بڑے ولی ہوں گے، کتب ہوں گے، وہ ان کو پہچاننے کے بعد زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. کہاں بیعت کریں گے؟ کعبۃ اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہچانے جائیں گے اور کعبے کی دیوار سے لگا کر کے بیعت کریں گے اور بڑی مجبوری سے بیعت کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مقابلے میں شکیل بن حنیف کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو خود کو مہدی کہتا ہے، خود کو مہدی کہتا ہے. میں آپ کو پوچھوں آپ میں سے کون ولی کو تو ہاتھ اٹھاتی کتنے جنے ولی ہیں آپ میں؟ اللہ کے ولی کتنے جنے ہیں؟ کسی بھی معلوم نہیں ہے. کون ولی نہیں ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ سامنے والے پہچانتے یا پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ اپنے آپ کو بولتا تھا کہ میں مہدی ہوں. اور حضرت مہدی حدیث میں کیا لکھا؟ کبھی نہیں کہیں گے حضرت مہدی اپنے آپ کو. تو اس معاملے میں بھی یہ جھوٹا ہوا نہیں ہوا. جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں بچوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ کر لے رہا ہوں، آپ حضرت تھوڑا مینج کر لیجیے. اچھا آگے دیکھیے حضرت مہدی کا ظہور کہاں ہوگا؟ کعبۃ اللہ میں ہوگا. اگر کوئی کہے کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے سامنے بھی ظاہر ہوئے، حضرت مہدی نہیں ہے. حضرت مہدی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جیسا بتایا ویسا نہیں ہو رہا ہے. پوری دنیا کی بات ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرے نبی کی بات جو ایک چھوٹی سی ہے وہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اب آگے دیکھیے حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. محمد ہوگا نہیں ہوگا. حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا یا احمد ہوگا. آپ کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. آگے چلیے شکیل بن حنیف کا نام کیا ہے؟ شکیل ہے، ان کے ابا کا نام حنیف ہے. میچ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا؟ آپ زور سے بولیں گے تو مجھے بولنے میں اور تھوڑا سا اچھا لگے گا. حضرت مہدی کے والد کا نام کیا ہے؟ بولیے بولیے جلدی بولیے. عبداللہ. اور شکیل کے ابا کا نام کیا ہے؟ بالکل مسمش ہو رہا نا جی. حضرت مہدی سعادت گھرانے سے ہوں گے، برابر.
اور شکیل کون سے خاندان سے ہے؟ خان ہے. میچ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. حضرت مہدی کے ظہور کے بعد تقریباً 9 سال حکومت کریں گے. کہاں؟ پوری دنیا میں 9 سال پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں گے, خلافت قائم کریں گے. اسی لیے حضرت مہدی کو خلیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور شکیل بن حنیف کو اب تک 15 سال ہو گیا ہے دعویٰ کی ہوئی کہ میں مہدی ہوں, کسی کے سامنے نکل کے باہر نہیں آیا ہے. آگے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے قرآن پاک میں. حضرت عیسیٰ کا لقب کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا. اس لیے مسیح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار کے اوپر بھی ہاتھ ایسا پھیرتے تو صحیح ہو جاتے تھے. چھونے کو بولتے ہیں مسیح. اب مسا کرتے ہیں سب کے اوپر, اسی کو مسیح مسا کہتے ہیں. تو حضرت مسیح کسی بیمار کو بھی ہاتھ لگا دیں گے تو صحت یاب ہو جائیں گے. شکیل بن حنیف کے ماننے والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت جی کہتے ہیں. حضرت جی کہتے ہیں. اب آگے دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام کیا ہے؟ مریم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام مریم. شکیل بن حنیف کے امی کا نام مجھے نہیں ملا ہے, اگر آپ کو مل جائے تو کبھی بتائیے گا مجھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. برابر قرآن میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, صرف حضرت مریم سے. وہ کیسا؟ اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. اب شکیل بن حنیف کے بابا کا نام کیا؟ حنیف ہے. نہیں ہے, بالکل الٹا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. شکیل کیا کہتا ہے؟ میچ مہدی میچ عیسیٰ, یعنی دونوں ایک ساتھ اپنے آپ کو بولتا ہے. جیسا قادیانی بولے گا, میں آپ کو بتاؤں گا. قادیانی کے بارے میں سنیں گا تو آپ کو حیرانگی ہوگی اور ہنسی آئے گی. کیسی کیسی باتیں بولتا ہے وہ, اپنے آپ کو عورت بھی بولتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. قیامت سے پہلے شام میں آئیں گے, ملک کے شام میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے. کون سا وقت ہوگا؟ فجر کا وقت ہوگا. اس وقت میں حضرت مہدی اسی جامع مسجد میں امامت کرانے کے لیے مصلی پہ آگے بڑھیں گے کہ پیچھے سے آواز آئے گی لوگوں کی کہ حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں. اور جب آئیں گے تو کوئی دنیا کا مسلمان انکار نہیں کرے گا, سب مان لیں گے. آج آپ کسی بھی عالم سے پوچھو کہ آج کے زمانے میں عیسیٰ اور مہدی آ گئے, کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے کہ ایک ہی شخص نہیں, ہزاروں کے جنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا آگے 7 جنے ہمارے یہاں بنگلور کرناٹکا میں دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں بھی مہدی ہوں, میں بھی مہدی ہوں. کسے ماننا ہے؟ اب ایسے میں اچھے گھرانے کے لوگ چلے جا رہے ہیں. اچھے گھرانے کے لوگ چلے جا رہے ہیں. کیا ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کس کو مانے کس کو چھوڑیں گے؟ لیکن ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس لیے تڑپ کبھی ہٹانا نہیں اپنے اندر سے کہ مجھے ایمان کی حالت میں مرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت سارے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ نبی ہوں گے, آئیں گے تو اپنا نیا نبی چلائیں گے. نہیں, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی آگے لے کر کے چلیں گے. آپ کی نبوت چھینی نہیں جائے گی, لیکن نبی آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ ماں کی گود میں چھوٹے تھے جب بچپنے میں تبھی بات کیے تھے. سنیں نا واقعی آپ لوگ. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کی ہے. شکیل بن حنیف ابھی کتنے کے سال کا ہوگا, اب تک بات نہیں کر رہا, باہر آ کر کے. آگے دیکھیے, جلدی کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد, یعنی جب آسمان سے نازل ہوں گے تو اس کے بعد جب انتقال فرمائیں گے تو آپ کی جگہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے جگہ میں آج بھی جگہ خالی ہے مدینہ منورہ میں, وہیں آپ آرام فرمائیں گے. سمجھ گئے نا؟ اب یہ کیا کہتا ہے؟ قادیانی کہتا ہے کشمیر میں ہے, کوئی کہتا ہے شام میں ہے, کوئی کہتا ہے کیا افغانستان میں ہے, کہاں کی ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں ہے. حضرت عیسیٰ نزول کے بعد دجال کو قتل کریں گے. اچھا جب دجال کی بات آئے گی تو کیا کہتا معلوم؟ شکیل بن حنیف کے ماننے والے دجال کس کو کہتے ہیں؟ ملک کے فرانس کو اور امریکہ کو دجال بولتا ہے. تو دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ یہ بھی سوچیے, آپ کے کیسے لاجکلی جواب دیتا ہے لوگوں کو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دجال کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا, کافر. اس زمانے کے سارے مسلمان پڑھ لیں گے اور دجال سے پورے مسلمان پریشان ہوں گے, اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے رہیں گے.
تو اس وقت میں دجال کے بارے میں شکیل بن حنیف کیا کہتا ہے، اصل میں دجال کسی انسان کا نام نہیں ہے، دجال جو ہے نظام حکومت کا نام ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون سے ملک ہے، حکومت کون سے ہے اسی جہاں جس کا نام دجال ہے؟ وہ کہتا ہے فرانس بھی امریکہ یہ دونوں دجال ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے مسلمان انہی سے پریشان ہیں۔ اچھا دجال کے پیشانی پہ کیا ہوگا؟ کافر بھی لکھا ہوگا، تو اس میں کیسے ثابت کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے دیکھو امریکہ سے کا جو سائڈ میں آتا ہے نا لاسٹ میں کا، وہ اٹھا کے دیوار پہ رکھیا سائڈ میں کا امریکہ۔ اچھا پھر اس کے بعد فرانس سے پھر نکالیے، اسٹارٹنگ میں پھر آئے نا، وہ پھر نکال کر کا کے بازو میں رکھیے، کیا ہوا؟ کا ہو گیا نا، کتنا اچھا ثابت کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی دجال کی تو ایک ہی چیز آنکھ ہوگی، کہاں نہ ہوگا، وہ کیسے؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو سیٹلائٹ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے، ایک سیٹلائٹ سے پوری دنیا نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ نیچے کا میپ بھی اسی سے ہم دیکھ کر کے چلتے ہیں۔ تو دجال کی آنکھ سیٹلائٹ ہے، کیونکہ یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ جب نماز پڑھائیں گے، حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ سے ملاقات کریں گے اور وہاں کچھ دیر بات کریں گے اور کہیں گے کہ سامنے کا دروازہ کھلوائیے، جیسے ہی دمشق کے جامع مسجد کے سیدھے ہاتھ کا دروازہ کھولے گا، سامنے دجال اس کے لشکر موجود ہوگا، اس کے ساتھ میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ میں اس کو بھگائیں گے، وہ بھاگتے بھاگتے مقام لط پہ جائے گا جو آج انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہوا ہے یہودیوں کا، اسی جگہ میں جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، ان کو نیزہ مار کے قتل کریں گے۔ کوئی سوچے ملک کو نیزہ مارتی کیا، کوئی سوچے ملک بھاگتا کیا، یہ سب بناوٹی باتیں کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ بیچارے معصوم ہیں، ان کو تو کچھ پتا نہیں، جیسے بولو ویسے مان لیتے ہیں۔ اب دیکھو دجال کے بارے میں کیا لکھا ہے، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ پھٹی ہوئی ہوگی یا بالکل بند ہوگی؟ نہیں، چھوٹی ہوگی آنکھ، تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، اور یہ آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، یہ تھوڑی بڑی رہے گی، یہ تھوڑی چھوٹی ہوگی، ناٹا ہوگا، گڈا چھوٹا ہوگا وہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے شکیل بن حنیف کے نزدیک دجال کی آنکھ سیٹلائٹ ہے، آگے دجال عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابھی آپ جو ہے سنے ہوں گے برمودا ٹرائینگل کے بارے میں، وہاں کئی شپیں گئی ہے واپس نہیں آئی ہے، اسی علاقے کی طرف جو ہے حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم بھی بتاتے ہیں کہ اسی علاقے کی طرف سے دجال نکلے گا، اور وہی شام کا اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہے۔ شکیل بن حنیف کے مطابق امریکہ اور فرانس دجال ہے، حدیث کے لحاظ سے یہ سراسر غلط ہے، اس لیے حدیث کی علامت امریکہ اور فرانس پر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ دجال کے پیشانی پر کافر آئی، میں بتا دیا ہوں آپ کو، شکیل بن حنیف امریکہ میں سے کا اور فرانس میں سے پھر نکال کر کے ملا کر کہتا ہے کافر بن گیا۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام وہاں چھوڑ گیا، مقام لط پر کریں گے۔ اب آگے دیکھیے، یہ ساری حدیث سے میں آپ کو بتایا، اس میں سے ایک بھی کم ہوا تو حضرت عیسیٰ بھی نہیں اور حضرت مہدی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنی باتوں پر بھی ہم لوگ مان لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے